السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیارے بزرگوں اور نوجوانوں اور میرے ننھے مننے بچوں، آج ہم سب ایک بہت ہی خاص اور بابرکت موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ آج 15 اگست کے دن ہمارا پیارا وطن آزاد ہوا تھا۔ ہم آج ان تمام شہداء کو یاد کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو آزادی دلانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہماری آزادی کی جدوجہد کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک ایسی تحریک تھی جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے مل کر حصہ لیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، صرف اس لیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے سکیں۔ اس وقت کی یکجہتی ہی ہماری سب سے بڑی طاقت تھی۔ آزادی کی جنگ کسی ایک دھرم یا ایک انسان کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ہر مذہب کے لوگوں نے اپنا خون بہایا۔ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ یہ جنگ صرف زمین حاصل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ ہمارے وقار، ہماری پہچان اور ہمارے آنے والی نسلوں کی آزادی کی تھی۔ ہمارے دیش کی آزادی کی پہلی چنگاری 1757 میں پلاسی کے میدان میں چلی تھی، جب نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ نواب سراج الدولہ صرف شہید ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ پہلے مجاہد تھے جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی اصلی نیت کو سمجھا اور ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں تجارت اور کاروبار کے لیے ہندوستان آئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی نیت بدل لی اور حکومت کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ کے بعد انگریزوں نے دھیرے دھیرے پورے ملک پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ ان کی اصل نیت صرف تجارت کرنا نہیں تھی، بلکہ وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے یہاں کی دولت کو لوٹنا چاہتے تھے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ یہ 100 سال کا وہ وقت تھا جب انگریزوں نے اپنے ظلم سے پورے ہندوستان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران کچھ بڑے علماء نے اس خطرے کو پہچان لیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے فتواؤں سے مسلمانوں کو ایک ہونے کا پیغام دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی فتویٰ جاری کیا جس نے پورے ملک کا رخ بدل دیا۔ یہ فتویٰ ایسے وقت میں آیا جب ہندوستان کے نواب اور بادشاہ تک انگریزوں کے غلام بن چکے تھے۔ انہیں اس کی وجہ سے پھانسی بھی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمت سے کام لیا اور فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان ایک غلام ملک ہو گیا ہے جہاں دشمن کا قبضہ ہے۔ اس فتویٰ کے بعد ہر ہندوستانی پر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یہ فرض ہو گیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے اور انہیں اس ملک سے باہر نکالے۔ یہ فتویٰ ہی وہ بنیاد بنا جس پر 1857 کی جنگ آزادی کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک جدوجہد جاری رہا، مختلف تحریکیں وجود میں آئی، بڑے بڑے لیڈروں نے قربانیاں دی، ہر طبقہ اور ہر سماج کا فرد ملک کی آزادی کے لیے پیش رہا اور بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ اسی آزادی کے جشن ہم لوگ ہر سال 15 اگست کو مناتے ہیں، لیکن آج میں آپ سے ایک نہایت اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہی آزادی جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی آج بھی قائم ہے؟ کیا جن وجوہات کی بنیاد پر ہم نے انگریزوں کو یہاں سے نکالا وہی حالات آج دوبارہ جنم نہیں لے رہے ہیں؟ انگریزوں نے ہمارے ملک کو لوٹا، ہمارا استحصال کیا، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی، لوٹ مار اور ناانصافی کا بازار گرم ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کا سرمایہ کچھ لوگ لوٹ کر بیرون ملک لے جا رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انگریزوں نے کچھ چیزیں بنائی جیسے ریلوے، لیکن ان کا مقصد
मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा था। वो हमें तोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने हिंदू और मुसलमान के दरमियान तफर्रुका डालने की कोशिश की और आज भी कुछ ताकतवर वही साजिशें दोहरा रही हैं। वो हमें अकलियत और अक्सरियत में बांटकर हमारे एकजहती को कमजोर करना चाहती है। वो हमें यह एहसास दिलाना चाहती है कि ये वतन हमारा नहीं, जबकि इस वतन की बुनियाद तो हमारे ही लहू से रखी गई है। जैसे कि एक शायर ने बड़े दर्दनाक अंदाज में फरमाया, आशियाना को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। आशियाना को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन कि ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। हम अपने इस मुल्क को दोबारा किसी अंग्रेज सिफत ताकत के हाथों में जाने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान के नाम पर होने वाले बंटवारे को दोबारा नहीं होने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उन तमाम गद्दारों को इबरत का निशाना बनाएंगे जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए हम आज सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपने मुल्क में तालीम को आम करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, लूट मार और करप्शन का खात्मा करेंगे और उन तमाम रिश्वतखोरों, चोरों और लुटेरे को सजा देंगे जो मुल्क का पैसा लौटकर बाहर ले जाते हैं। हम उनसे पूरा हिसाब लेंगे और उन्हें कानून के कठघरे में ला खड़ा करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस पुरजोश और वलीहाना अंग्रेज तकरीर का इख्तिताम हम सब एक जोरदार नारे से करेंगे। आप सब मेरे साथ गाएं और कहें, नन्हा मुन्ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ, नन्हा मुन्ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, भारत की आज़ादी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।